ہم زائلم اور فلوئم کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ پودے میں پانی اور نمکیات کی ترسیل یعنی ٹرانسپورٹیشن ہوتی کیسے ہے۔ یہ ترسیل اخراج بخارات یعنی ٹرانسپیریشن کے عمل سے ممکن ہوتی ہے۔ ٹرانسپیریشن کا مطلب ہے پودے کے وہ حصے جن میں گیسز کا تبادلہ ممکن ہے، ان سے پانی کی تبخیر کا عمل یعنی ایواپوریشن۔ پودے کے یہ مخصوص حصے پتے اور تنا ہیں۔ ان حصوں بالخصوص پتوں سے پانی ایواپوریٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آبکش دباؤ یعنی ایک سکشن پریشر بن جاتا ہے، بالکل ایسے جیسے ایک اسٹرا میں بنتا ہے۔ اس سکشن پریشر کی وجہ سے پانی پودے میں اوپر کی طرف کھنچتا ہے۔ اس کھچاؤ کو ٹرانسپیریشن کی کشش یعنی ٹرانسپیریشن پل کہتے ہیں۔ لیکن ٹرانسپیریشن کے عمل میں ہوتا کیا ہے؟ جڑوں یعنی روٹ سے شروع کرتے ہیں۔ جڑوں پر چھوٹے چھوٹے جڑ بال یعنی روٹ ہیئر ہوتے ہیں، جن کے ذریعے پانی جذب کرنے کے لیے رقبہ یعنی سرفیس ایریا بڑھ جاتا ہے۔ پانی زمین سے نفوذ یعنی اوسموسس کے ذریعے جڑوں میں داخل ہوتا ہے۔ یہ پانی زیادہ ارتکاز والے حصے میں سے ہوتا ہوا روٹ ہیئر کے خلیوں یعنی سیلز کے خلیہ مایا یعنی سائٹوپلازم میں داخل ہوتا ہے، جہاں سے یہ زائلم نالیوں یعنی ویسلز میں چلا جاتا ہے۔ پانی ان ویسلز کے ذریعے جڑ سے تنے اور پھر پتوں میں پہنچتا ہے۔ پتوں میں ٹرانسپیریشن کے عمل سے ٹرانسپیریشن پل پیدا ہوتی ہے، اور کیونکہ پانی کے مالیکیولز آپس میں جڑے یعنی کوہیسو ہوتے ہیں، تو ٹرانسپیریشن کے بہاؤ کی وجہ سے پانی اوپر کی طرف کھنچتا ہے۔ پتوں کے خلیوں میں ضیائی تالیف یعنی فوٹوسنتھسس کے لیے پانی کی ضرورت کے علاوہ پانی ہی کی وجہ سے خلیوں میں تناؤ یا پھلاؤ ہوتا ہے، جس سے پودے کو سہارا ملتا ہے۔ پتوں میں ٹرانسپیریشن کے عمل میں ضائع ہونے والے پانی کی کمی زائلم سیل سے پانی لے کر پوری کی جاتی ہے۔ پانی کے مالیکیولز کے کوہیسو ہونے کی وجہ سے جب پانی زائلم سیل سے نکل کر پتوں میں آتا ہے تو اس کی جگہ لینے کے لیے مزید پانی کھینچ لیا جاتا ہے، لیکن ایسا صرف پانی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ٹرانسپیریشن کا بہاؤ پانی میں حل شدہ نمکیات بھی جڑوں سے پتوں تک پہنچاتا ہے۔ ٹرانسپیریشن کی شرح یعنی ٹرانسپیریشن ریٹ ایک جیسا نہیں رہتا، مختلف عوامل اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس پر اثر انداز ہونے والے ماحولیاتی عوامل وہی ہیں جن کی وجہ سے ہمیں پسینہ آتا ہے، یعنی درجہ حرارت اور نمی۔ ان کے علاوہ ہوا اور روشنی کی شدت بھی ان عوامل میں شامل ہے۔ کچھ طبعی یعنی فزیکل عوامل بھی اس پر اثر انداز ہوتے ہیں، جیسے کیا پتے پر موم نما یعنی ویکسی کیوٹیکل موجود ہے، اور اس کے پتوں کے مسام یعنی سٹومیٹا کتنے ہیں، حفاظتی خلیوں یعنی گارڈ سیلز کی شکل کیسی ہے، پتے کا سطحی رقبہ یعنی سرفیس ایریا کتنا ہے، اور پتا طے شدہ ہے یا سیدھا۔ جب ٹرانسپیریشن ریٹ بڑھتا ہے تو جڑ سے جذب ہونے والے پانی کی مقدار بھی بڑھنی چاہیے۔ اگر پانی کی کمی ہو یا جڑ کو نقصان ہوا ہو تو پودے کو کچھ سٹومیٹا بند کر کے ٹرانسپیریشن ریٹ کم کرنا پڑتا ہے۔ سٹومیٹا کے دونوں طرف موجود گارڈ سیلز اس عمل کو کنٹرول کرتے ہیں۔ دن کی روشنی میں کلوروپلاسٹس شوگر بناتے ہیں۔ اس عمل سے گارڈ سیلز کی پانی لینے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے اور وہ اوسموسس سے پانی حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح گارڈ سیلز پھول جاتے ہیں۔ چونکہ گارڈ سیلز خلوی دیواروں یعنی سیل وال کی موٹائی مختلف ہوتی ہے، اس لیے جب یہ پھولتے ہیں تو ان کا جھکاؤ باہر کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس سے سٹومیٹا زیادہ کھل جاتے ہیں اور پانی کا زیادہ اخراج ہو سکتا ہے۔ رات کے وقت تمام بنائی گئی شوگر استعمال ہو چکی ہوتی ہے تو گارڈ سیلز میں پانی رکھنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، یعنی زیادہ پانی اور کم شوگر۔ گارڈ سیلز اوسموسس کے ذریعے پانی کا اخراج کر کے ڈھیلے ہو جاتے ہیں، جس سے سٹومیٹا بند ہونے لگتے ہیں اور پانی کا اخراج کم ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم پودے میں پانی کی نقل و حرکت، پانی کا زائلم کے ذریعے اوپر جانا، ٹرانسپیریشن پل کی وجہ سے بننے والے ٹرانسپیریشن کے بہاؤ اور گارڈ سیلز کے پھولنے اور نرم پڑنے کے ذریعے پودے کے سٹومیٹا کو بند کر کے پانی کا اخراج کنٹرول کرنے کے بارے میں جان گئے ہیں۔